عزیز طالبات، آج ہم دیکھیں گے پروفیسر سید احتشام حسین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروفیسر احتشام حسین ہمارے ادب کے مارکسی نقاد ہیں اور تقریباً نصف صدی تک انہوں نے اردو ادب کے کارواں کی رہبری کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروفیسر احتشام حسین نے افادیت کی کسوٹی پر اردو ادب کو پرکھا اور سکھایا ہے، یا یوں کہیں کہ مختصر میں کہ پروفیسر احتشام حسین مارکسی نظریے کی اشاعت کی اور ادب میں اشتراکیت کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ سید احتشام حسین 21 اپریل 1912 کو قصبہ ماحول، ضلع اعظم گڑھ، یو پی میں پیدا ہوئی اور ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ ان کی والدہ کا انتقال 1929 میں ہوا اور 1936 میں انہوں نے 1936 میں ایم اے کیا۔ علی گڑھ 1936 میں ایم اے میں اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کی اور 2 طلائی تمغے بھی حاصل کیے، اور اس کے 2 سال کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی میں لیکچرار کی حیثیت سے ان کا اپائنٹمنٹ ہوا۔ عزیز طالبات، 1952 میں پروفیسر احتشام حسین نے یورپ کا سفر کیا اور اس سفر کو انہوں نے اپنی کتاب ساحل اور سمندر کے نام سے قلمبند کیا۔ عزیز طالبہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پروفیسر احتشام حسین کی ادبی زندگی کا آغاز باقاعدہ 1932 سے ہوا۔ جیسا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پروفیسر احتشام حسین جو ہیں وہ اشتراکی نظریے کی حامی ہیں اور ادب میں انہوں نے اشتراکیت کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے۔ اسی کے ساتھ احتشام حسین نے تنقید نگاروں کی اس ایک خاص نہج پر انہوں نے تربیت کی، واہ واہ اور سبحان اللہ کی بھول بھلائیوں سے نکل کر افادیت کی کسوٹی پر ادب کو پرکھنا سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احتشام حسین جو ہیں وہ تنقید نگاروں میں نمائندہ نقاد کہلاتے ہیں، اور احتشام حسین کے ادبی سفر کی ابتدا جو ہے نیاز فتح پوری کے رومانوی افسانوں سے ہوتی ہے، اور بڑی حد تک احتشام حسین جو ہیں وہ نیاز فتح پوری کی تحریروں سے کافی متاثر ہوئے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں کہ وہ آخر دم تک پروفیسر احتشام حسین جو ہیں وہ ترقی پسند تنقید کے نمائندہ نقاد بھی ہیں، اور آخر تک وہ اس تحریک سے وابستہ بھی رہے ہیں۔ احتشام حسین کی تنقید کی بنیاد جو ہے وہ اشتراکی نظریات پر رکھی گئی، یا یوں کہا جائے کہ احتشام حسین جو ہے تنقید میں سائنٹیفک نظریے کے قائل تھے۔ اسی کے ساتھ اشتراکیت کے زمرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پروفیسر احتشام حسین دل سے قائل تھے اشتراکیت کے۔ انہیں یقین تھا کہ دنیا اشتراکی نظام کو اپنا لے تو دولت کی نابرابری تقسیم کا خاتمہ ہو جائے گا اور محنت کش اپنی محنت کا پورا صلہ پا سکیں گے۔ چنانچہ وہ ساری زندگی اشتراکی نظام کا پرچار کرتے رہے۔ ادیب تھے، اسی لیے ہمیشہ اس ادب کو فروغ دینے کی کوشش کرتے رہے جو محنت کشوں کی امنگوں کا ترجمان ہوں، ان کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کوشاں ہوں۔ جس ادب سے یہ مقصد پورا نہ ہو وہ بیکار بے مصرف خیال کرتے تھے۔ ایک جگہ احتشام حسین لکھتے ہیں کہ ادب کے سماجی ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اس سے سماج کو فائدہ پہنچے، محنت کش طبقہ اپنی محنت کا پھل کھائے اور آزادی کی جدوجہد میں اس کی مدد ملے۔ شاعری کی تخلیقی ہونے کی کسوٹی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ کہاں تک آزادی اور اشتراکیت کی جدوجہد کو آگے بڑھاتی ہے۔ جو ادب اشتراک کے پرچار میں ناکام ہیں
اسے وہ سچا ادب خیال نہیں کرتے تھے، اسی لیے اس سلسلے میں ان کا یہ رویہ خاصا شدت پسند تھا۔ اسی طریقے سے شدت پسندی نے احتشام حسین کی تنقید کو کافی نقصان بھی پہنچایا ہے۔ ادب کا مطالعہ انہوں نے گہری نظر سے کیا، فن کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے، نکھرا ہوا ادبی ذوق رکھتے تھے، لیکن اشتراکیت اور مقصدیت کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ عام طور پر ان کی نظر موضوع و مفہوم پر جمی رہتی، اسلوب کا پہلو نظر انداز ہو جاتا تھا۔ فن پارے کی ادبیت پر اکثر اتنی توجہ نہیں کر پاتے تھے جتنی کی جانی چاہیے، کبھی کبھی ایسی شاعری کو بھی سراہنے لگتے جس میں شعریت کم اور پروپیگنڈا زیادہ ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایسی شاعری جن لوگوں کے مفاد کے خلاف ہوتی ہے انہیں پروپیگنڈا معلوم ہوتی ہے، اور جن کے ہاتھوں میں جدوجہد کا حربہ بن جاتی ہے انہیں ایسی شاعری میں طاقت اور توازن اور حسن کا جلوہ نظر آتا ہے۔ احتشام صاحب شعر و ادب سے پیغمبری کا کام لینا چاہتے تھے، پیغام سراسر پروپیگنڈا بن جائے یہ تو وہ گوارا کر لیتے ہیں، لیکن ادب میں پیغام نہ ہو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ادب کو پرکھنے کی پہلی کسوٹی ہی ادب ہے، مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ادب میں ادبیت موجود ہے یا نہیں، اس کے بعد فکر و فلسفہ اور پیغام پر غور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ادب پارہ فن کی کسوٹی پر کھرا اترتا ہے اور اس میں کوئی پیغام بھی موجود ہے تو اسے خامی نہیں بلکہ خوبی خیال کرنا چاہیے۔ احتشام حسین جو ہیں ادب کی جمالیاتی قدروں سے بہت اچھی طرح واقف تھے اور ادب میں انہیں تلاش بھی کرتے تھے، مگر یہاں پر احتشام صاحب پہلے مواد کو پرکھتے ہیں پھر اسلوب کو، کبھی کبھی اسلوب بالکل ہی نظر انداز ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کی تنقید اکثر یکرخی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ احتشام حسین کی زبان تنقید کے لیے نہایت موزوں ہے، لفاظی اور پیچیدگی سے وہ ہمیشہ اپنا دامن بچاتے ہیں۔ درست کہا گیا ہے کہ ان کے مضامین کی ایک بڑی خوبی ان کا سلجھا ہوا، واضح، سنجیدہ اور مدلل انداز بیان ہے۔ اس زمانے میں جب نثر کی رنگینی و رعنائی کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا، جب چلتے ہوئے جملوں کو لوگ تنقید کہتے تھے، انہوں نے خالص علمی نثر کو اپنی تنقید کے لیے اپنایا اور صاف ستھری غیر مبہم زبان میں اپنی بات کہی۔ یہی وجہ ہے کہ احتشام حسین کا خیال ان کی نثر میں پوری طرح روشن ہو جاتا تھا۔ جن تاثراتی نقادوں نے خوبصورت لفظوں اور چست فقروں کا سہارا لیا اور خیال کی تہی دامانی کو نثر کی رنگینی اور رعنائی میں چھپا دینا چاہا، وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے برعکس احتشام صاحب دھیرے دھیرے اہل علم کے دلوں میں گھرنے لگے اور انہیں اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ بقول سید احتشام حسین فن تنقید انتہا پسندی اور یکسانیت کا الزام غلط نہیں ہے، دراصل غور و فکر کے بعد انہوں نے اپنی منزل متعین کی اور اپنا راستہ چن لیا جس پر ثابت قدمی سے وہ آخر تک چلتے رہے۔ ان کے زمانے میں تنقید میں ذاتی پسند اور ناپسند ہی سب کچھ تھی۔ انہوں نے اردو تنقید کو معروضیت سکھائی اور اسے مستحکم زمین پر کھڑا کر دیا۔ انہوں نے ادب اور زندگی کے اٹوٹ رشتے کو سمجھا اور دلیلوں کے ذریعے اس کی اہمیت کو منوایا۔ اہل علم کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش میں انہیں بہت زیادہ لکھنا پڑا۔ ان کی کتابوں کی تعداد 1.5 درجن سے قریب ہے، لیکن ان کے تنقیدی نظریات سمجھنے کے لیے ان کی کتابوں کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ ادب اور سماج، تنقیدی جائزے، ذوق ادب اور شعور، روایت اور بغاوت۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ احتشام حسین فن تنقید کے بارے میں ان کا اپنا نظریہ کیا تھا اور انہوں نے
انہوں نے تنقید کو کس طریقے سے سمجھا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنا راستہ خود چنا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ احتشام حسین کے کارنامے میں ان کی تصانیف اور ان کی تصانیف میں ہم دیکھتے ہیں کہ تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل، عکس اور آئینے، تنقیدی نظریات اول دوم، اس کے بعد اردو کی کہانی، اردو سیاحت کا اتہاس، ہندی زبان میں انہوں نے لکھا تھا، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، اور اسی طریقے سے پروفیسر احتشام حسین کے افسانوں کا پہلا اور آخری مجموعہ جو ویرانے کے نام سے دنیائے ادب میں جانا جاتا ہے، یہاں تک کہ احتشام حسین نے اپنے سفر ناموں کو ساحل اور سمندر کے نام سے انہوں نے منسوب کیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر احتشام حسین کے یہاں تنقید جو ہے، تنقید میں شدت، یکسانیت اور یکرخا پن ہے جیسی خامیاں ضرور نظر آتی ہیں، مگر یہ جواب تھا کہ فن پرستوں اور ماہرین عروض کی انتہا پسندانہ تنقید کا جو ادب پارے کے لفظوں میں الجھی رہتی تھی، ان کے پیچھے جو مضامین، مفاہیم موجود ہیں، ان کو یکسر نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر احتشام حسین جو ہیں، انہوں نے تنقید کے بارے میں ان کی اپنی رائے کیا ہے، ان کے اپنے اقوال کیا ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے کہ تنقید ایک خیال کو جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقے اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے۔ تنقید نگار سے میرے یہاں بالکل کلیئر کرتے ہیں کہ اگر ایک تنقید نگار ہے اور تنقید نگار سے ان کا کیا مقصد ہے۔ دیکھیے، انہوں نے کہا ہے کہ تنقید نگار سے میرا مقصد ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا ہے، شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر، نقاد کو اس صحیح شعور ادراک پر داد دینا اور ادب کو زندگی کے تہذیبی رشتوں میں دیکھنا۔ یہاں پر یہ ادب کو اس کی تہذیبی رشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ، سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ احتشام حسین کے بارے میں جو مختلف دانشوران ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کلیم الدین احمد جو ہیں اردو ادب کے بہت بڑے نقاد کہلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب احتشام حسین اس طرز پر لکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہو۔ اسی طریقے سے دوسرے تنقید نگار ہیں محمد حسین، جو بتاتے ہیں کہ پچھلے 35 سال سے اردو تنقید پر صرف ایک ہی نقاد کی حکمرانی رہی، وہ ہیں سید احتشام حسین۔ یہ حکمرانی جابرانہ آمرانہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے ہمدرد اور دوست کی تھی جو دھیرے دھیرے دل و دماغ پر چھا گیا۔ اسی طریقے سے نور الحسن نقوی کہتے ہیں کہ پروفیسر احتشام حسین کا مطالعہ بہت وسیع ہے، ادب کی جملہ سماجی علوم خاص طور پر تاریخ، سیاست، اقتصادیات اور عمرانیات وغیرہ پر ان کی گہری نظر ہے۔ ان سب سے مدد لیے بغیر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ احتشام حسین اردو ادب کے اہم ناقدین میں سے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے نیاز فتح پوری کی تحریروں سے وہ کافی متاثر ہوئے، اور اتنا ہی نہیں کہ انہیں ہندوستان کے باہر انہوں نے دورہ کیا اور ان تمام سفر ناموں کو انہوں نے ایک کتاب دے دی، اور جو ساحل اور سمندر کے نام سے یاد ہے۔ یہی پروفیسر احتشام حسین جو ہیں، ان کا انتقال 1972 میں ہوا، اور وہ
الہ آباد میں آرام فرما ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصغر گونڈوی اور اصغر گونڈوی کی حالات زندگی اور غزل کوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔